بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو پتہ کر لیتی ہے۔ لوگ کتنا بھی برا چاہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو سورۃ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں رہے گا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دے، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی نہیں، سنو صبر رکھو سب ہوگا۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دل کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ جب دل کسی شخص پر ٹھہر جائے نا تو ذہن کسی اور کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ منافق کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ منافق کے ساتھ احسان کر، احسان کی امید مت رکھ۔ درگزر کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا لیکن مستقبل ضرور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے والدین کا کہا مانو۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راستوں پر چلنا
ضروری ہوتا ہے۔ حق حاصل کرنے کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اپنی بہترین سوچ اور الفاظوں سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ ناکامی وقتی ہوتی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو، صرف آپ ہی اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں۔ پیسے کو زیادہ محفوظ کریں اور کم خرچ کریں، کیونکہ پیسہ مصیبت کے وقت بہت کام آتا ہے۔ پازیٹیو سوچ رکھنے والے لوگ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اپنی کمزوری کو بار بار یاد نہ کریں، ورنہ آپ پہلے سے زیادہ کمزور ہونے لگیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولنا شروع کریں۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں، لوگوں پر نہیں۔ جب کسی کی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے دوا کی نہیں، کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بدتمیز لوگوں سے تمیز سیکھی، باتونی لوگوں سے خاموشی سیکھی، اور بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر تمہارے پاس آ جائے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے، زیادہ سوچنے سے خوشبو کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ ایک طرف ہزاروں جھوٹے اور دوسری طرف ایک سچا ہو تو تم ہمیشہ سچے انسان کا ساتھ دینا۔ اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو اپنی نیت کو صاف رکھنا، پیٹ بھر کے کھانا کبھی مت کھانا۔ کسی کی مجبوری کا کبھی بھی غلط فائدہ مت اٹھانا۔ یاد رکھنا، جو ایک بار دھوکہ دے اس پر دوبارہ کبھی بھی بھروسہ مت کرنا۔ اس شخص کو کبھی بھی اپنا راز مت بتانا جو آپ کے سامنے لوگوں کے راز کھولتا ہو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا، سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ میں سامان کم رکھنا۔ میں اس کو بہادر سمجھتا ہوں جو اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے، بجائے اس کے جو اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرتا ہے، کیونکہ سب سے مشکل کام خود کو پتہ کرنا ہے۔ کردار بہت سے اعمال سے بنتا ہے، لیکن یہ ایک خراب عمل سے ختم ہو سکتا ہے۔ خود پر اعتماد تمام خوبیوں کی ماں ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ بہترین حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کی خدمت کرنا اور نیکی کے کام کرنا۔ وہ انسان ایک مضبوط اور طاقتور دشمن پر بھی قابو پا سکتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ عقل مند کا مقصد خوشی کو حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ درد سے بچنا ہے۔ جسم کو ٹھیک کرنے سے پہلے آپ کو دماغ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ بڑے دل والا انسان کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ زخموں کو یاد رکھنا عظیم انسان کی نشانی نہیں ہے۔ خود با عمل ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر عمل کے دوسروں پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا۔ جھوٹ بولنے کا نقصان یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تو سچ بھی بولے گا تو کوئی تیری بات کو باور نہ کرے گا۔ ہر نئی چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن دوستی جتنی پرانی ہو اتنی ہی عمدہ اور مضبوط ہوتی ہے۔
حسن صورت بغیر حسن سیرت کے اس پھول کی مانند ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ غصے کی مقدار بات میں اتنی ہونی چاہیے جتنی آٹے میں نمک۔ کم عمری میں ملا ہوا سکھ انسان کو کبھی سمجھدار نہیں بننے دیتا، لیکن کم عمری میں ملا ہوا دکھ انسان کو بہت سمجھدار بنا لیتا ہے۔ جن کو اپنے رب سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مت رکھنا اتنی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں رب نہیں بستا۔ جب دنیا سے تک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ دنیا والے تھوڑی سی غلطی پر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر کام لیتا ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہے، ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ حاسد انسان کی 8 نشانیاں۔ نمبر 1، حسد کرنے والوں کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس کی ہنسی میں طنز ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ نمبر 3، حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حاسد دوسروں کی کامیابی یا خوشی کے موقع پر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ نمبر 5، گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع سے آری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ نمبر 6، جو کسی شخص کی برائیاں اور غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے عیب لوگوں میں بیان کرنے لگتا ہے، وہ انسان حاسد ہے۔ نمبر 7، کسی کی عزت اور شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنی شہرت کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 8، جس سے بھی حاسد حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ خوبصورتی کے لیے چاہے ہم ساری دنیا کا چکر لگا لیں، اگر وہ ہمارے اندر نہیں تو کہیں نہیں ملے گی۔